گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مرحبا بولو مرحبا 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 بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا۔ نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم گئے بولو مرحبا مرحبا
ہے سب سما ہے نور چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور چار جانب روشنی ہے سب سما ہے نور اپنے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا تارا رام مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مچھار کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلے نور والا آمنہ بی بی کے گھر میں آیا ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو شیطان تو دبا سکتا نہیں اتار کو دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد جھنڈے لہرا کر آقا کی آمد سردار کی آمد مرٹھار کی آمد کردار کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا یا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج
1433 سن ہجری کے ربیع النور شریف کی 10ویں شب ہے. ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں سے دلہن بنا ہوا ہے. کثیر عاشقان رسول بھی جمع ہیں اور دنیا میں مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں ناظرین بھی شریک ہوں گے. نیز دعوت اسلامی کی خصوصاً یہ مجالس بھی آج شریک ہونی ہے. المدینۃ العلمیہ، مکتبۃ المدینہ اور مجلس لنگر رسائل. آج مدنی چینل کی اوبی وین سکرنڈ ضلع نوابشاہ پہنچی ہوئی ہے اور سکرنڈ کے اسلامی بھائی مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ آج شریک ہے. اب یہ کہہ نہیں سکتے کتنی دیر رہیں گے. باب المدینہ والے تو آخر تک ماشاءاللہ ایک تعداد ہوتی ہے جو مدنی مذاکرے میں شریک ہوتی ہے، اور روزانہ بعض چہرے ایسے ہیں جو روزانہ یہاں رات کے 12 بجے تک ہوتے ہیں، مدینے کے 12 بجے. اب یہ سکرنڈ والوں کی تو زندگی میں پہلی بار اس طرح کی شاید ترکیب ہے. یہ خدا جانے کیا کریں گے. ان کو تو ساری رات یا فجر اشراق چاش پڑھ کے ہی جانا چاہیے. تو سکرنڈ والوں کب تک رکو گے آپ؟ آخر تک رکنا ہے. کوئی پیچھے سے کچھ چلے جاتے ہیں پھر آخر تک سب نے رکنا ہے انشاءاللہ. یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے. انشاءاللہ پاپا سکرن والے اسلامی بھائی جو ہیں انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم جب تو پورا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کے مذاکرے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. پھر ہاتھ اٹھا کر بھی اگر خوش کر دے میرا دل کہ آپ رہیں گے آخر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھ لے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، مدنی مذاکرے میں باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو، اس سے قبل ثواب میں مزید اضافے کے لیے ہم اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. جس نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے وہ اس کی نیت کرے، جس نے کوئی کمی کرنی ہے تو کمی کی نیت کرے. ظاہر ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، ان کو جانا ہی پڑتا ہے. تو حسب حال نیت کرنی ہے اور نیتیں اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. نیت المؤمن خیر من عمل ہی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. اول تا آخر موبائل فون بند رکھوں گا. نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، بلکہ آف رکھوں گا. نہ میسج پڑھوں گا نہ میسج کروں گا. یہ بھی چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. چیک کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جی چاہے گا کہ ذرا کونے میں چل کر یار اس نمبر پر تو رنگ کر لینا چاہیے مجھے. اب فون کرنے چلے جائیں گے تو کئی مدنی پھول ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس سے محروم رہ جائیں. آپ اپنے موبائل کو آج بھول جائیں، ہو سکے تو موبائل فون جیسے آپ کے پاس تھا ہی نہیں. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر
علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کراچی سے منور اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میں صدقے جاؤں واری جاؤں، یہ کلام جو پڑھا گیا ہے اس میں ایک یہ شعر ہے: چاند کی ربیع النور کے جوں ہی آئی خبر، چاند کی ربیع النور کے جوں ہی آئی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے. پیارے باپا جان، کیا ربیع النور شریف کے آنے سے شیطان کو بھی غصہ آتا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، دراصل وہ جب چاند نظر آتا ہے تو عاشقان میلاد جو ہے نا وہ چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں. میں سارا سال یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں میں چاند کی آمد ہوتے ہی یہ سارا جشن ولادت کا سامان ہونے لگتا ہے. اور جب جب کوئی نیکی ہوتی ہے نا تو شیطان بپھرتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کی گھومتی ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے. تو اس لیے وہ شیطان کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے کہ جو ہی چاند ربیع النور کا نظر آتا ہے تو فیضان مدینہ میں بھی تو اعلان ہوتا ہے نا کہ ربیع النور کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو. تو نیکیاں شروع ہو گئی، عبادتوں میں مزید چاقو چوبند ہو گئے. جیسا علم دین کے یہ رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک مدنی مذاکرے رہتے ہیں اور گھڑی بھر شرعی مسائل میں مذاکرہ یہ ساری رات کی عبادت کے ثواب پلاتا ہے. تو اب یہ کہ اتنی گھڑیاں اس میں علم دین سیکھنے سکھانے میں، پھر مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نہ جانے لاکھوں کروڑوں مسلمان علم دین حاصل کرتے ہیں، کفار ایمان لاتے ہیں، بعض متاثر ہو کر مدنی چینل دیکھ کر بے نمازی نمازی بنتے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے وہ شرابیوں کو سمجھایا تو شرابیوں کے بھی ہمیں پیغام آتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی. ایک نے کہا کہ میں 8 سال سے 7-8 سال سے شراب پیتا تھا، میں نے توبہ کر لی. ان کے میسج چلے. تو اب یہ کہ نیکیوں کا دور دورہ، گناہوں کا منہ کالا ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا شیطان خوشی سے ناچے گا؟ غصہ ہی تو آئے گا نا، اس کو صدمہ ہوگا نا. تو وہ کیا شعر ذرا نعت خوان پڑھیے جس پر یہ ساحل نے کہ شیطان کو ایسا غصہ آتا ہے کہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کی. چاند کی جو ہی ربیع النور کی آئی خبر، اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے. مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صابر اتاری ہے اور میں تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جانی، جیسے کہ مسکرانا سنت ہے اور آدمی تقریباً ویسے ہی سارا دن مسکراتا رہتا ہے، تو کیا پہلے نیت کرے پھر مسکرائے
یا صبح کو یہ ایک ہی نیت کرے کہ میں آج سارا دن سنت کی نیت سے مسکراؤں گا، اس کا کتنا ثواب ملے گا؟ پاپا آپ کی مسکراہٹ تو مدینہ مدینہ ہے۔ پاپا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جب مسکراتے ہو تو ہماری آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکرانا سنت ہے، لیکن مسکرانے کا موقع محل ہوتا ہے۔ آپ ظاہر کہ کسی نے بتایا کہ وہ بیچارہ بہت غمزدار بولا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اور آپ مسکرانا شروع کر دیں گے تو اب اس کو ظاہر کہ بیچارے کو مزہ نہیں آئے گا، ویزا ہوگی اس کا۔ یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ بڑا سخت سر میں درد ہو رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، آپ مسکرائے جا رہے ہیں، تو ظاہر یہ بھی مسکرانے کا موقع نہیں ہے۔ تو مسکرانے کا بھی موقع محل ہوتا ہے، بلکہ جو پریشان حال ملے نا، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت اپنے چہرے پر بھی غم کے آثار ظاہر کرے، تاکہ اس سے بھی اس کی دل جوئی ہوگی۔ اس وقت ہم مسکرائیں گے تو ترکیب بنے گی نہیں، اور وہ خوشخبری سنائے کہ میرا مدینے کا ویزا لگ گیا تو بے شک مسکرائے، خوشی کی خوشخبری ہے نہیں، تو موقع محل ہو۔ تو گفتگو میں مسکرانا یہ بھی سنت ہے۔ تو ظاہر اب جیسی گفتگو، وہی اب صدمے کی گفتگو ہے، تعزیت کی گفتگو ہے، تو اس میں تھوڑی مسکرائیں گے ہم، اس کو تو برا لگے گا نا سامنے والے کو۔ تو اب سارے دن میں صبح نیت کر لی کہ اب سارا دن مسکراتا رہوں گا سنت کے مطابق، تو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس میں مجھے پتہ نہیں۔ اس کا یہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کر رہا ہو اور اس میں گنجائش ہو، مباح عمل ہو، ناجائز عمل پر تو گنجائش نہیں ہے اچھی نیت کی، جو عمل جائز ہے اس میں یہ گنجائش ہے نا جائز عمل میں، تو اب اس وقت کوئی ایسی نیت اس کی بن رہی ہے تو اس وقت وہ نیت کر لیتا ہے، تو یعنی یہ الفاظ کہنے کی شرط نہیں ہے اس میں، تو بس وہ ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہی نیت ہوگی اور ثواب اس کو مل جائے گا۔ جیسے امامہ باندھ رہا اور باندھتے باندھتے نیت ہے کہ یہ سنت ہے اس لیے باندھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی اس کی ایک نیت ہو گئی۔ چپل پہنتے پہنتے یہ ذہن میں کہ چونکہ سیدھے پاؤں سے پہل کرنا، پہلا چپل پہننا، سیدھے پاؤں میں سیدھا چپل پہننا یہ سنت ہے، تو اس لیے میں یہ سیدھا پاؤں اس میں داخل کر رہا ہوں، تو یہ ثواب ملے گا، اس لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اب اس کا ثواب مل جائے، یہ نیت ہو گئی۔ تو اسی طرح مسکراتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں سنت ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ بھی نیت ہو گئی۔ اب بغیر نیت کا مسکرا گیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے سلام کا بھی پارے شریعت میں سب سے پہلے نیت لکھی ہوئی ہے، مسئلے جہاں شروع ہوئے کہ سلام کرتے وقت نیت ہو، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملتا نا۔ ہم عام طور پہ عادتاً السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہم کو نیت کا نہیں ہوش ہوتا، ابھی مباح ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسی صورت میں ملے گا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہو السلام علیکم، یہ کہنے سے کہتے وقت یہ نیت ذہن میں ہو کہ تیری جان، تیری عزت، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم۔ یہ فوراً اب اگر اپنی عادت ہو جائے گی نا، تو یہ میں نے کیا آپ کو وہ بہار شریف کی نیت کے الفاظ کو بھی ریڈیوس کر دیا ہے۔ اب ظاہر وہی الفاظ رٹنا ضروری تو نہیں ہے، مفہوم وہی مطلب آ گیا، تیری جان، تیرا مال، تیری عزت مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم۔ تو یہ جب عادت پڑ جائے گی نا، اس طرح وعلیکم السلام کہتے ہوئے بھی یہی نیت ہو، لکھی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیت ہو، ساتھ میں اور نیتیں سمجھ میں آتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے کہ اس لیے سلام کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ واجب ہے، تو اس کا بھی یہ سنت اور واجب کا ثواب پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب یہ سب ذہن بنانے سے ہوگا، اس کا بار بار پریکٹیکل کرنے سے ہوگا، بار بار پریکٹس کرنے سے ہوگا۔ بھول جاتا ہے، میں کتنی بار امامہ باندھتا ہوں کھولتا ہوں بھول جاتا ہوں، امامہ باندھ لیتا پھر یاد آتا ہے، تو میرے کو مزہ نہیں آتا، میں یار میں کیا کروں، پھر کبھی سستی بھی ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کھولتا ہوں اس کو، پھر وہ نیت کرتا ہوں کہ اتباع سنت میں امامہ باندھوں گا، کھڑے کھڑے کعبے کی طرف منہ کر کے امامہ باندھوں گا، اور وضو کر کے باندھا تو یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ
نماز کے لیے زینت حاصل کر رہا ہوں. تو یہ 3-4 نیتیں میں کر لیتا ہوں. پھر یاد آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر باندھوں گا تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں. بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, بہرحال نیت نہیں ہوتی ذہن میں. اسی طرح لباس پہنتے وقت ہم سیدھے ہاتھ سے ہی پہنتے ہیں, لیکن وہ نیت کرنی ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ کرتا بھی پہن کے اتار دیتا ہوں, تو پھر نیت کرتا ہوں اتار کے کہ جیسے بسم اللہ پڑھوں گا, سیدھے ہاتھ سے پہننا شروع کروں گا, نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا, اور کرتا پہننے کے بعد لباس پہننے کی دعا پڑھوں گا. یہی امامہ پہن کر بھی دعا, تو وہ دعا بھی اپنے کو یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ, یہ اس کی دعا ہے. تو اس میں غالباً مغفرت کی بشارت ہے یا گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے جو لباس پہن کر یہ دعا پڑھے. اس طرح نیتوں کی تھوڑی تھوڑی عادت بنائیں گے نا تو انشاءاللہ نیت ہو جائے گی. اب جیسے کہ میں آیا یہاں, میں نے حمد و صلات پڑھی, تو میری کوشش یہ ہوتی کہ میں سیڑھی چڑھتا ہوں, تو سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا. بھول گیا تو سیڑھی چڑھتے چڑھتے یاد آ جاتا تو میں اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. کعبے کی طرف پیٹھ کر کے میں بیٹھوں گا, کیونکہ میں سکھاؤں گا, سکھانے والے کو کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے. چمڑے پر, بکرے کے چمڑے پر بیٹھوں گا انکساری حاصل کرنے کے لیے. حمد و صلات پڑھوں گا جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, درود السلام کے 4 سیغے, درود شریف کی فضیلت پڑھوں گا, صلو علی الحبیب کہہ کر درود پڑھاؤں گا. اس طرح کی چند نیتیں میں چلتے چلتے کر لیتا ہوں. پھر حمد و صلات وغیرہ شروع کرتا ہوں, پھر یہ آپ کو نیت ہے. اس میں پھر یاد آ جاتا تو نیت کرتا ہوں کہ نیتیں کرواؤں گا. نیتیں کروانا بھی ثواب ہے نا, تو اس کی بھی نیت ہونی چاہیے. تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب زیادہ ہوگا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اب کچھ نیتیں نہیں ہوئی تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. وضو پانی بہہ گیا تو ہم حنفیوں کے نزدیک تو وضو ہو جاتا ہے, آزا وضو پر پانی بہہ گیا تو, لیکن نیت نہیں ہوگی تو ثواب وضو کا نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت کرنی چاہیے کہ حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اس کو رٹ لو نا. کسی کو یاد تو بہت سے ہوگی, میں بتاتا رہتا ہوں. کس کس کو یاد ہے؟ سبحان اللہ. اچھا, ان الفاظ میں یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اکثریت کو نہیں ہے, کوئی بات نہیں. جب وضو کرنے بیٹھا تو ذہن میں ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں, صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو رہا, جیسے ہاتھ منہ دھوتے ہیں نا, میں وضو کر رہا ہوں, تو یہ بھی ایک نیت ہی ہے نا کہ میں وضو کر رہا ہوں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نیت ہی ہے. تو یہ نیت اگر اس طرح ہو جائے نا, بہار شریف میں اسی انداز میں لکھا ہو تقریباً یہ الفاظ ہے, حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. اب نہ آپ کے پیڈ ہے, نہ قلم ہے, نہ لکھنے کا جذبہ ہے, جبکہ وہ قید العلم بالکتابہ, یہ حدیث پاک ہے سرکار کی, قید العلم بالکتابہ, علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے آپ لکھنا بھی, لکھنے کا ذہن بنائے تو آپ کو کام آتا رہے گا. ورنہ حافظہ تو آپ کو پتا کہ کس کا کتنا مضبوط ہوتا ہے, جب اپنے آپ کو جانتے ہیں, ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی, اندر اترتی نہیں, ٹن کرتی نہیں دل کی طرف, یاد رہتی نہیں, نہ دماغ میں چڑھتی ہے. ون میں ٹرافک ہے, کان سے گئی نکل گئی سیدھی تیر کے موافق, پتہ بھی نہیں ہے. پیڈ قلم رکھا کرو, لکھ لیا کرو. یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے مسکرانے کی نیت کر لی کہ سارا دن مسکراؤں گا, تو اس میں اس کو اس نیت کا سارے دن کا ثواب مل جائے گا عمل کا. یعنی عمل تو جب جب مسکرائے گا تب اس کا ثواب ملے گا, اور اس کی نیت تو دوبارہ کرنی پڑے گی, ایسا لگتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. باقی اس نیت کا ثواب, جیسے کہ ہم نے وہ ایک نیت کی ترکیب بنائی ہے, مکتبۃ المدینہ نے کارڈ چھاپا ہے جو میں نے لگا رکھا تھا, اور وہ یہ اس طرف تھا. یہ نیت جو ہے میں کارڈ لگا نیت کا, تو اس میں لکھا ہے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے, آج کا دن
آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا وہ سوال میں یہ بھی تھا کہ وہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ اب یہ سوال کہ میری آنکھوں میں کیوں پانی آ جاتا ہے، اس کا علاج جواب میرے ذمہ یا ان کے ذمہ؟ کون دے گا اس کا جواب؟ میں دوں؟ کہ آپ غور فرمائیں نا کہ روئیں آپ اور جواب مجھے دینا پڑے۔ آپ جواب دیں کہ کیوں روتے ہیں بھائی؟ کہ کوئی جواب دے جو یہاں ہے، اس کو رونا آیا ہو تو کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر کے بھائی کیوں روتے آپ؟ بابا یہاں پر تو یہ عرض کرتا ہے عشق دے چلے بازی لے گئے۔ یہ بات تو سب نہیں سمجھیں گے کہ کیوں روتا ہے، اس کو کلیئر کرو آپ، کیوں روتا ہے؟ دوسرے کو ہنستا دیکھ کر آپ کو بھی مسکرانا چاہیے نا، مسکراہٹ دل چہرے پہ اس کے بجائے آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وائی تو آپ ہی بتائیں گے پاپا؟ میں کیسے بتاؤں؟ پوچھیے آپ سے، اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں آپ سے وہ کہ ان کو پتا ہے کہ آپ بتائیں گے پاپا۔ والحب یعترض اللذات بالالم، اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے۔ تو جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس میں ظن ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کو دیکھ کر یا اس کی مخصوص کیفیت کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، اس سے ملاقات کر کے رونا آ جاتا ہے، اس سے گلے مل کر رونا آ جاتا ہے، خالی وہ اپنی طرف دیکھے تو اس کا دیکھنا رونے کا سبب بن جاتا ہے، جس سے محبت کا غلبہ ہو کہ محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے۔ یہ میں نے پڑھی آیت نہیں تھی، حدیث بھی نہیں تھی، بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر کا ایک مصرع تھا، جس میں نا کہ وہ نعم سرا طیف من احوا فارقنی، جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی، یا کسی سے مراد سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یاد آ گئی، جس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس لیے کہ والحب یعترض اللذات بالالم، کہ محبت لذتوں کو درد سے، غم سے، الم سے بدل دیتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدا گیت گاتا ہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی